نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا اوشہ پارا ہے یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا اوشہ پارا ہے ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے ہر سرو یہاں بنارا ہے کوثر یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں کوثر یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں اس کا ہی فقیر کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں محترم اساتذہ اکرام، محترم صدر محفل، محترم مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع بڑا اہم احس و اکرم ہے جو دینی مدارس کی اہمیت کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، اسلامی معاشرت میں دینی مدارس کی کیا ضرورت و اہمیت ہے، کوئی بھی ہوش مند مسلمان اس سے ناواقف نہیں ہے۔ ان مدارس دنیا کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و حسائل زندہ ہوتے ہیں بلکہ اسلامی علوم و فنون کے ترویج جیسا مبارک عمل بھی اسلامی معاشرے میں جاری رہتا ہے۔ پھر یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر کسی اسلامی معاشرے کی بقا اور اس کے قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا خصوصاً برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی جو روشنی نمایاں نظر آتی ہے، در حقیقت وہ انہی مدارس کا فیض و اثر مرہونی منت ہے۔ چنانچہ حصہ حال تعمیر میں قائم چھوٹے سے چھوٹے مدرسے سے لے کر عظیم الشان تعمیر کی بڑی درسگاہ تک قرآن و حدیث کی تعلیم کا نظر نواز منظر بچوں کے قرآن پڑھنے، طلباء کے حدیث و فقہ سیکھنے کی صورت میں آپ کو یکساں نظر آئے گا۔ گرامی قدر سامعین، توجہ فرمائے، آج ان مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے، ان پر نتنے اعتراضوں کو غول در غول ہے۔ اسلام کے ابدی دشمن انگریز، یہود، ہنود اسلام کے ان قلوں کو مٹانے میں مصروف ہے۔ اسلامی احکام سے کوسوں دور نام نہادی مسلم حکمران کی قدوں سے ان مدارس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلباء آج مجبور و مظلوم ہے اور روئے زمین کے سب سے برگزیدہ ہستی علماء آج مقہور و مغلوب ہے اور بیجا پابندیوں کے زنجیر سے محبوس ہے۔ لیکن میری بات سن لیجئے اور اسلاف کا کردار کارناموں کا مطالعہ کر لیجئے۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی رب کے زمین میں کفر کا طوفان کھڑا کیا گیا، بدعات، رسومات، رواجات کا ہوا دیا گیا، خرافات، ہزلیات، اغلوطات کا شکار انسان کو بنایا گیا، انگریزوں کی حکمرانیت، یہود و ہنود کی شیطانت کو رواج دیا گیا، علماء ربانی کو پھانسی میں لٹکایا گیا، حق گولوں کا سر تن سے اڑایا گیا، مجاہدین پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں سرعام درختوں پر لٹکایا گیا، الکفر ملت واحدۃ کا سماعیہ کیا۔ تو انہی مدارس کے طلباء و فضلاء نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا، ظلم و جبر کو دفع کیا، اسلام کا پرچم بلند کیا اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کا سماعیہ کیا، جس کی چمک دمک آج مشرق سے مغرب تا شمال سے جنوب تک نظر آ رہی ہے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، نہیں آسان مٹانا نام و شان ہمارا۔ حاضرین محترم، ان مدارس نے ہزاروں مفسر، محدث، مفتی، متکلم، محقق، مدقق، مناظر، معلم، مبلغ، مفکر، مقرر، سیاستدان، صحابی تیار کیے،
جن کے تذکرے سے ایمان کو تازگی، اذہان کو پاکیزگی، روحوں کو سرشاری، عمل کو بیداری، فکر کو وسعت، نظر کو ٹھنڈک، زبان کو شیرینی، دل کو حلاوت، عقیدہ کو پختگی اور عمل کی شائستگی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ سامعین مکرم، انگریزی تعلیم سے نشوونما پانے والے، کالج اور یونیورسٹی کی فضا میں پھلنے اور پڑھنے والے مفکر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی قلندرانہ نگاہ کس قدر دور رس اور حقیقت اشناس تھی۔ فرمایا، ان مکتبوں کی ایسی حالت میں رہنے دو غریب مسلمانوں کو بچوں کو تو انہیں مدارس میں پڑھ لے، تو اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنے آنکھوں سے آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں سے اثر میں غرم ہو گئے تو بالکل اس طرح ہوگا جس طرح الس میں مسلمانوں کی 800 برس کے باوجود آج ارنات اور قرطبہ کے کنڈرات اور الحمرا کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروں اور ان کی تہذیب کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعے کو سوا 100 سال حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی زید مجدہم نے لکھا ہے کہ کون نہیں جانتا کہ بغداد صدیوں تک علوم و فنون کے محور و مرکز رہا، جہاں اب مخلوط تعلیم رائج ہے، مرد عورتیں ایک ساتھ زیر تعلیم ہے۔ ان کے اساتذہ کو دیکھ کر یہ پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے کہ عالم تو کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ میں اپنی تقریر کو ان اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ رشتہ دیوار ودر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، رشتہ دیوار ودر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ کیوں ہم لڑے آپس میں ایک ایک سنگ میل پر، کیوں ہم لڑے آپس میں ایک ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔